لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور ہیں۔ حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں، بہرحال انجیل میں یہ ہے، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہیں انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو، اگر کوئی تمہارا چغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے۔ بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلہ لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون۔ ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا، ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے، صبر کا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔
نہیں. یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. دیکھنا وہ جو یونس علیہ السلام جو انہوں نے کیا تھا، اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے. یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر. یہ ایک لمبی بات ہے. تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کی. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے. حضرت سمیہ تو کنیز تھیں، لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے. انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا. انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابری کرے. انہیں خواب آیا تھا. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش. یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف. اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی. غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا. کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا
کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل رہے۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔
حضرت معاذ اور حضرت معوذ انصاری دو نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت بھی محمد الرسول اللہ نے، ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور، وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لخت جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون تھے مصعب بن عمیر، کون تھے عثمان غنی، کون تھے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھئے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے، یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ مارز انقلاب میں ہے، beware of the revolution that is coming، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا اب سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا، گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا، واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اچھا ابا جان
آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے لائے تھے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے، 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی، پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف۔ ڈسٹنس ہے 8 سال جو رہی ہے کہ تمہیں ماریں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تم پر جو بھی آئے آئے، جھیلو، برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت فیصلہ کن چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں۔ جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا، ختم کر دینے کا۔ اب جب کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز
صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے سورہ حج کی ایک آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابھی تک حکم تھا ہاتھ بندے رکھو، آج سے ہاتھ کھول دیے گئے۔ یو کین ریٹیلیٹ، تم بدلہ لے سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت۔ کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد نہ ہو۔ کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، وہ سن 5 میں آیا، 6 میں آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں۔ یہ تو 5 اور 6 کی صورتیں ہیں، یہ واقعہ ہو رہا ہے سن 1 ہجری میں، تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں۔ گھر لے گئے سیدھے، یہ 2 بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوائس تمہارا، جو تم پسند کرو۔ یہ 3 کام ہے انٹرنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دی۔ مکے کے خلاف اقدام، وہ اقدام کیا ہے؟ جدید اصطلاح میں بات سمجھا دوں گا۔ 2 کام: پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ حضور تشریف لے گئے، ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا، وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی
کہاں مدینہ، وہاں سے ایک لشکر کیا چھوٹا سا دستہ، 12 افراد، ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے، وہ لشکر تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر، انہیں ایک سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور، مہر لگا ہوا کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو. اتنی سیکریسی. جب وہ نکلے 2 دن کے فاصلے پہ باہر چلے گئے، کھولا، لکھا ہے وادی نخلا میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. اب یہ 300 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا. ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرک، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا. 2 کو انہوں نے گرفتار کیا، باقی بھاگ گئے. تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرتے. لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے
برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں.